براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. افواج پاکستان کے آفیسرز، این جی اوز اور پاکستان کی مایہ ناز اور ممتاز خواتین جو کہ آج وفاق میں اور صوبوں میں بڑی امپورٹنٹ جو پوزیشنز ہیں ان کے پر وہ کار فرما ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جو خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ یہاں پر اس مجلس میں تشریف لائیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے تفصیل ابھی ڈاکومنٹری میں دیکھ لی. میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا خواتین نصف سے بھی زیادہ حصہ ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی ہماری پاپولیشن کی بڑی افیکٹو اور بہت انرجیٹک یہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، جو کہ بطور ایک ماں کے اپنے بچوں کو وہ گھر میں تعلیم کے علاوہ جو ہماری روایات ہیں ان کی تربیت، بڑوں کا احترام اور معاشرے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں بطور ایک ماں کے بہت کلیدی کردار ہے، بطور ایک بہن کے بہت اہم کردار ہے، بطور ایک بیٹی کے ایک نہایت ایک بڑا افیکٹو کردار ہے. تعلیم حاصل کرتی ہیں، ٹیچرز بنتی ہیں، معاشرے میں آگے بڑھتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہماری خواتین کے جو حقوق، ان کی امپاورمنٹ، ان کا احترام، ان کے رائٹس، ان کے لیے اپرچونٹیز، تاکہ وہ معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں بڑی میننگ فلی، پروڈکٹیولی، یہ مواقع ہم 75 سال میں مہیا نہیں کر سکے. اور وہ قومیں، چاہے اسلامی دنیا ہے، چاہے مغربی ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں پر خواتین نے بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا معاشرے کی تربیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. تو وہ قومیں کہیں آگے بڑھ چکی ہیں اور پاکستان اس معاملے میں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے. یہ 5 ارب روپے کا جو ایک پروگرام دیا گیا ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. میں ماضی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے پنجاب میں خدمت کی بطور خادم، تو وہاں پر ہم نے بے شمار پروگرامز بچیوں کے لیے ہم نے وہاں پر اس کا اجرا کیا تھا. مثال کے طور پر جنوبی پنجاب میں بچیوں کو وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں اور غربت کی بنا پر ان کے والدین ان کو اسکول سے باہر نہ لا سکیں، ہم نے ان کے لیے وظائف نہ صرف مقرر کیے بلکہ وظائف میں بے پناہ اضافہ کیا. ایک پروگرام تھا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی. یہ ایک اشتراک تھا حکومت پنجاب کا اور برطانیہ کے ایک ادارے کا، جس کے ذریعے ہم نے ہزاروں، پہلے ہم نے سٹارٹ کیا جنوبی پنجاب سے، جہاں پر یقیناً وہ ترقی کی دوڑ میں پنجاب کے باقی علاقوں کے مقابلے میں پیچھے ہے. تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا، اور وہ تھا کہ بچیوں کو اور بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ، چاہے ہوٹلرنگ ہے، سلائی کڑھائی ہے، آئی ٹی کے
मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स और इस तरह बेशुमार टेक्सटाइल में बेशुमार हमने ये प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन कोई इमारतें नहीं बनाई, मशीनरी नहीं खरीदी. So what I'm saying is कि we did not invest in brick and mortar. We invested in the students, in promotion of our female girls education. और इस तरह हमने वजीफ़ा बहाना मुकर्रर किया और उन कंपनियों को हमने सेलेक्ट किया, उनको हम पेमेंट देते थे और ये बच्चियाँ वहाँ जाकर और बच्चे वहाँ जाकर ये हुनर सीखते थे. इसी तरीके से हमने जो अभी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये पंजाब पहला सूबा था पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुल्तान से हमने इसका स्टार्ट लिया और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाए हमने. और उसका बहुत ख़वातीन को देहात में बेपनाह उसका और कस्बों में बेपनाह फ़ायदा पहुंचा, जहाँ पर ज़ुबान खामोश रहती और जुल्म और ज़्यादती होती है. मगर इससे बढ़कर मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमारे आज के जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है माशी तरक्की का, खुशहाली का. अभी आज आपने सुना होगा कि हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ख़जाने में जमा कराया. मैंने पेशावर में जब मुझे पता चला तो मैंने सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा किया दिल की अमीर गहराइयों से, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया. और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया. लेकिन ये कर्ज़े हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी हम बसर करते रहेंगे? ये है वो चुपता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है. मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूँ और वो मिसालें हमारे लिए काफ़ी हैं. एक ऐसी मिसाल ऐसे मुल्क की जो कि मैं देना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी एक वो हकीकत है, उसको अगर सामना नहीं करेंगे तो अपने आप को धोखा देते रहेंगे. वो मुल्क हमारे मशरक़ में हमसाया मुल्क है और 1991 में आखिरी मरतबा उन्होंने IMF के साथ प्रोग्राम किया. उसके बाद दोबारा उनको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और आज उसकी जो तरक्की है, उस ज़माने में पाकिस्तान और उसका एक मुकाबला था. टेक्सटाइल में हम उनसे आगे थे, स्टील में वो हमसे आगे थे. हमारा रुपया, उसकी कदर उनके रुपये की कदर से ज़्यादा थी. लेकिन आज कोई कंपैरिजन नहीं है और ये बहुत दिल के लिए यानी तीर सीने में चुभते हैं जब इस तरह की बात आदमी सोचता है या उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है. मगर मैं अपनी यहाँ पर इंतहाई बावकार और इंतहाई काबिल मेहनती अपनी बेटियों से और बहनों से ये कहूँगा कौम की कि हमें अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा और इस तरीके से कि हम बैन डालें या हम बैठें और अपना वक्त ज़ाया करें कि जो फलां हमसे आगे निकल गया अब कुछ नहीं हो सकता, तो इस तरह फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी. हमें अपने हालात को संभालने के लिए खड़ा होना होगा, माजी से सबक हासिल करना होगा, माजी में झांकते नहीं रहना, उससे कुछ नहीं, वक्त ज़ाया होगा. माजी से हमें सबक हासिल करके हमें एक कौम की तरह, एक जानदार कौम की तरह हमें आगे बढ़ना होगा. यहाँ पर आपने वो तस्वीर देखी उन ख़वातीन की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान. कोई साबिक वज़ीर आज़म थी, शहीद हो गई. कोई पाकिस्तान की लिए तहरीक में उन्होंने बड़ा काम किया. किसी ने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया, बड़े मशहूर गीत गाए, एंड सो एंड सो फोर्थ. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी है, बड़े बड़े यहाँ पर बड़े बड़े अजान बैठे हैं, ग्रेट माइंड्स जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं. जो ज़रूरत है इस अमर की कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं और उनको फिर पूरी तरह उसका
فائدہ حاصل کیا جائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فار ایگزامپل میڈیکل کالجز ہیں پورے پاکستان میں، ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، دے ایکسل ان میڈیسن، اور ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر شاید آج سے 5 7 8 سال پہلے 7 8 لاکھ روپے سرکاری میڈیکل اسکول میں خرچہ ہوتا تھا اوور دا اسپین آف دیئر ایجوکیشن۔ اب میرا خیال وہ دگنا تگنا ہوگا۔ اگر آپ اوسطاً بات کر لیں 20 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپے لگ رہا ہوگا ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ اب وہ قوم کی بیٹیاں ایک انتہائی سبسڈائز تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آف کورس داخلہ وہاں پر میرٹ میں، پنجاب میں تو میرٹ میں تھا، اور مجھے یقین ہے باقی صوبے بھی اسی میرٹ کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ تعلیم حاصل کر لی تو اس میں سے کوئی شک نہیں کہ بے شمار قوم کی بیٹیاں ہسپتالوں میں جاتی ہیں، جا کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، لیکن ایسی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں کہ وہ میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر کے شادی کر کے پھر وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں یا پھر وہ کافی پینے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ ایشو جس کو ہمیں بڑی ایک خندہ پیشانی سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ آج جہاں پر شہروں میں ہمارے خواتین جو ہیں بینکرز بھی ہیں، پولیس آفیسرز بھی ہیں، آرمی آفیسرز بھی ہیں اور پولیٹیشنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب ہم ایک اوور آل اس کے والیوم کی میگنیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، when you compare this with our women force in the villages، تو دیکھیے وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ وہ میدان میں وہ وہاں پر جا کر گرمیوں میں سردیوں میں وہ جا کر پوری طرح ان کی جو ایگریکلچر ان میں پورا حصہ ڈالتی ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ گرمیوں میں وہ لسی اور مکھن 10 11 بجے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے خامن کے لیے وہاں جا کے لے کے جاتی ہیں تاکہ ان کو انرجی ملے اور وہ اور کاشت کاری کریں اور ملک کی ترقی میں وہ پورا حصہ ڈال۔ سو ان ون وے اور دی ادر دے آر میکنگ ویری پازیٹیو کنٹریبیوشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہات کی اور قصبوں کی خواتین جو ہیں اس حوالے سے ان کی جو ریشو ہے کنٹریبیوشن کی نیشنل اکانومی میں، نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں، دیٹ از کمینڈیبل۔ میں قطعاً خدا نخواستہ کسی صورت بھی یہ نہیں بات کر رہا کہ شہر کی خواتین جو ہیں بہت، میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور ایک لمبی داستان ہے، لیکن اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنے پاکستان کو ممتاز کروانا ہے اور اپنا ایک لوہا منوانا ہے تو پھر مردوں اور خواتین کو مل کر پاکستان کی ترقی میں بھرپور حصہ لینا ہوگا۔ اس کے لیے فائنینشیل اپرچونٹیز، اس کے لیے جو ایکچوئل اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہمیں مہیا کرنی ہوگی تھرو اے سسٹم، تھرو لیجسلیشن اینڈ واٹ ایور انسٹرومنٹس آر ریکوائرڈ ان دس بہاف۔ میں یہاں پر کچھ 3 4 گزارشات اور کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر شہداء کا ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ شہید جو پاکستان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ احترام کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی جرت کی، اس سے بڑی بہادری کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اپنے شہداء کے خاندانوں کی، ان کی تکریم، ان کا احترام اور ان کی بود و باش کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا۔ اس میں یہ بات رکھی گئی ہے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ پچھلا 1 سال ان فائنینشیل ٹرمز انتہائی سخت گزرا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پورے پولیٹیکل کیریئر میں اس سے زیادہ سخت اکنامک چیلنج میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اس کی ایک تو فلڈز آئے لاسٹ ایئر، بہت ڈیوسٹیٹنگ فلڈز تھے، پھر ایک عالمی اقتصاد بازاری تھی، میسو انفلیشن ہوئی کموڈیٹیز کی، وہاں پر یوکرین میں جنگ چھڑ گئی،
تیل نہ ملا، انتہائی مہنگا تھا، گیس انتہائی مہنگی تھی. تو یہ تمام جو ہیں عوامل، انہوں نے مل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے رکھا. پھر IMF سے بہت وقت لگ گیا نیگوسیشن کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ بہت حد تک طے ہو گیا. کل 12 تاریخ کو IMF کا بورڈ بیٹھے گا اور دعا کیجئے کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے بورڈ میں. یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، میں آپ کو صدق دل سے کہہ رہا ہوں. یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب تک IMF کے پاس جاتے رہیں گے اور کب تک یہ زنجیریں ہمارے پاؤں میں بندھی رہیں گی. یہ اگر زنجیریں ہم نے کاٹنی ہیں اور توڑنی ہیں تو پھر ہمیں اپنی پوری جو اجتماعی صلاحیت ہے اس قوم کی، اس کو بروئے کار لانا ہوگا، اور تمام وسائل ہمیں اپنی نوجوان نسل، اپنا تعلیم کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کرنے ہوں گے. اس کے بغیر یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بات بالکل اپنے آئی کین رائٹ دس آن مائی بلڈ. ابھی ہم نے کل ایک سیمینار کیا ہے زراعت کی ترقی اور زراعت کو آگے بڑھانے کے لیے. 1960 میں پاکستان جو ہے وہ وہاں پر 60 میں ایک گرین ریولوشن آیا اور اس زمانے میں زراعت نے بڑی ترقی کی. اس کے بعد جو کچھ ہوا دیٹ از ہسٹری. کل ہم نے ایک پلان بنایا، ہم نے اس کا نام ہے آور پاکستان's اکنامک ریکوری پلان، اور اس کے لیے ہم نے ایک شارٹ لسٹ کی ہے ہم نے، کیونکہ ہر چیز میں ہم ایک دم نہیں کود سکتے. وہ چیزیں، وہ ایریاز جہاں پر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے چنا. ان میں نمبر 1 زراعت ہے، نمبر 2 ہماری ایکسپورٹس ہیں، نمبر 3 اس میں ہماری معدنیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے دیے ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز، ناٹ روپیز، ٹریلینز آف ڈالرز کے خزانے پاکستان کے زمین میں مدفن ہیں. چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، KP ہے، ہر جگہ اپنا کانے ہیں. اور میں کیا بتاؤں گا آپ کو، لیکن چاہے وہ آپ کا پنجاب کا چنوٹ کا خزانہ ہے آئرن اور کا، یا بلوچستان کے خزانے ہیں، ایک دھیلے کی ہم نے ابھی تک وہاں سے اپنا ریکوری نہیں کی. اور اربوں روپے قوم کے ضائع ہو گئے کائے کے اوپر، لیٹیگیشن کے اوپر. اور جن کو ہم نے وہ دیے اپنا وہ کانٹیکٹس کیے، وہ ون وے اور دی ادر وہ چیلنج ہو گئے. انہوں نے جا کر باہر لیٹیگیشن کی، آربیٹریشن، ہمیں اربوں ڈالر کے تاوان ٹھک گیا. اور ایک دھیلے کی ہم نے وہاں سے پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کوئی ایک دھیلا نہیں کمایا. دس از ہاؤ ایز اے سوسائٹی، ایز اے کلیکٹیو اینٹی وی ہیو سفرڈ. اینڈ ہو از ریسپانسبل؟ جو ہیں بشمول میرے 75 سال میں، چاہے وہ سیاسی زعمات ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرز، سب اس میں شامل ہیں، سب اس میں قصوروار ہیں. لیکن ایز اے سیٹ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماضی میں جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں. ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی طریقے سے جس طرح جاپان اور جرمنی جنگ دوئم میں بالکل وہ نیست و نابود ہو گئے، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. 50-60 سال میں they bounce back. جرمنی بھی اور جاپان بھی. کوئی مارشل پلان آیا بالکل، لیکن اس کے بعد انہوں نے دن رات محنت کی، دن رات اتنی محنت کی کہ اپنا تاریخ اس کی گواہ ہے. آج جاپان اور جرمنی جو بالکل سوائے ہستی سے مٹ گئے تھے، آج وہ دوبارہ they are entities and powers to be counted. تو وہ کوئی جادو، کوئی اپنا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو حکم میں نماز پڑھو اور نکل جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. انہوں نے دن رات محنت کی، ایجوکیشن کے سینٹرز بنائے. انہوں نے جناب یونیورسٹیاں بنائیں، چاہے وہ ہامبورگ یونیورسٹی ہے، جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی ہے، اور انہوں نے ریسرچ سینٹرز بنائے. ہم نے ہماری جو مسلمانوں کی، میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیا کی،
ہم نے مقبرے بنائے بڑے بڑے، اور ان کی یاد میں کسی فلاں ملکہ کی یاد میں، کسی فلاں ملکہ کی یاد میں انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں، انہوں نے ریسرچ سینٹرز بنائے، آج وہ کہاں کی کہاں نکل گئے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ میں زیادہ ناٹ ہیئر ٹو ڈیلیور اے سرمن، میری بہت ہی بڑی ہی نہایت عاجزی سے یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اپنے آپ سے اور آپ کی خدمت میں۔ آپ اس قوم کی عظیم سپوت ہیں، آپ قوم کی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو ہم نے بنانا ہے، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے چند دنوں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، پرووائڈڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹ شوڈ بی اباؤٹ اس۔ تو پھر یہ پاکستان کسی قرض کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ زراعت، یہ معدنیات، یہ دریا، یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے۔ میں آخر میں پھر یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خواتین، یو آر دی ڈرائیونگ انجن آف پاکستان's economy, our social program and building our society۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ 5 ارب روپے، یہ اٹس پینٹس۔ خدا کرے گا کہ ہمارے پاس وہ اتنے وسائل آئیں کہ ہم اپنے خواتین کی، ان کی تعلیم، ان کے سوشل پروٹیکشن، ان کے رائٹس کے لیے، ان کو اپرچونٹیز مہیا کرنے کے لیے 5 نہیں بلکہ 500 ارب آپ کی خدمت میں نشاور کریں تو پاکستان ایک عظیم قوت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی حاصل ہو۔ پاکستان قائد اعظم۔ تھینک یو ویری مچ۔ اعظم شہباز شریف با اختیار خواتین پروگرام کے اجرا سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا سب سے بڑا چیلنج معاشی ترقی اور خوشحالی ہے۔ 90 کی دہائی میں پاکستان معاشی طور پر مستحکم تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ بڑا کام ہوا ہے۔ سعودی عرب نے آج اسٹیٹ بینک میں جو رقم جمع کرائی ہے، جس سے ایک بہت بڑا سہارا ہماری معیشت کو ملا ہے۔ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بڑی معاشی